أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اور ان دونوں نے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا، دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہماری ذاتوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے گا اور ہم پر تو رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ اور آج کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہوگی اور زندگی کا سامان ایک مقرر وقت تک ہوگا. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اور ارشاد فرمایا کہ اس میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. محترم حضرات، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ کل عرض کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، رونے لگے. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے 40 روز تک ایک لقمہ تک نہ کھایا، اسی شرمندگی میں اور اسی ٹینشن میں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے میرے اللہ کی بھول کر دی، میں پھسل گیا. 40 روز تک کھانا نہیں کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس لغزش کے اوپر 200 سال تک روتے رہے. حضرت حوا علیہ السلام 200 سال تک اس پر روتی رہی اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے جدا رکھا. اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 40 سال تک، جیسے فضائل اعمال میں ہے، 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف شرمندگی کی وجہ سے نہیں دیکھا. ایک روایت علامہ بغوی کی یوں ہے کہ 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا. ہمیشہ جب بھی چلتے تھے زمین کی طرف اپنی نگاہ کر کے چلتے تھے، کبھی آسمان کی طرف ہی اٹھا کر نہیں دیکھا. بس ایک شرمندگی تھی. اور اس کی حکمت کیا لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کروا دی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات تو بالکل طے تھی کہ اللہ کو اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ کو اپنے خلیفہ اور اپنا نظام دنیا میں قائم کرنا تھا، اور یہ بات تو بالکل طے تھی، پکی تھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش کروائی، پھر پوری دنیا نے اس کا ڈنڈیرا پٹوایا کہ آدم نے غلطی کر دی، قیامت تک یہ ڈنڈیرا رہے گا. آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ التجا کی تھی کہ باری الہ، آپ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آدم کے اندر اپنی روح کو پھونکا، آدم کو جنت میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس کو اتنا بڑا اعزاز بخشنے کے بعد پھر تو نے اس سے لغزش کروا دی اور پھر لغزش کروا کے پوری دنیا میں اس کا ڈنڈیرا پٹوا دیا. یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ابراہیم تجھے پتا نہیں کہ حبیب کی تھوڑی سی غلطی کے اوپر بھی اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے، تھوڑی سی لغزش کے اوپر. گنہگاروں کی تو بڑی بڑی اللہ چلا لیتے ہیں، لیکن اپنے مقرب جو بندے ہوتے ہیں، ایک باپ ہو کوئی پرایا آدمی چلتا پھرتا آدمی اس کو گالی دے تو باپ کو اتنا لگتا نہیں ہے، تھوڑی دیر لگتا ہے پھر بھول جاتا ہے. لیکن اسی کا بیٹا اس کو گالی دے دے تو زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی، میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا. ایسا ہی مسئلہ یہاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے چہیتے تھے،
اللہ کے محبوب تھے، لیکن ایک ذرا سی لغزش ہو گئی، بس اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرزنش کی اور ان کو یہ سزا دی کہ دنیا میں بھیج دیا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ چونکہ اپنے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جانا تھا، اور شیطان کیونکہ ابن آدم کے پیچھے لگا ہوا ہے، ابن آدم کے لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، قیامت تک تجھے جتنا بہکانا ہو بہکا لے، لیکن جو میرے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے، تیری جال میں نہ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا آگے سے علم تھا۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے کہ پہلے سے لے کر آخر تک کی باتیں جانتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ آدم تو نہیں تو آدم کی اولاد گناہ کرے گی، آدم کو دنیا میں جانا ہے، آدم سے اولاد پیدا ہونی ہے، اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو پھر جائے گی کہاں؟ تو اولاد آدم کو توبہ سکھانی تھی، اولاد آدم کو سبق دینا تھا کہ تم سے گناہ ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تم وہی کرو گے جو تمہارے دادا آدم نے کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے اور خوب روئے، اللہ تعالیٰ کو منایا اور گر گرائے، 200 سال تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ قبول فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی اور شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضرت آدم کو معاف کر دیا اور پھر ان کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا۔ جب وہ اتر رہا تھا آسمان سے تو اس کے دونوں کوکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف یوں دیکھ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اتر رہے تھے تو نیچا دیکھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف 300 سال تک نہیں دیکھا۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں، عاجزی کی ادائیں بڑی پسند آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتار دیے گئے تو وہ روئے دھوئے، خوب روئے۔ پھر ان کو ایک دم سے یاد آیا کہ عرش کے پائے کے اوپر اور عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، کہ محمد نامی کوئی بہت بڑا آدمی ہے، جس آدمی کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا پوزیشن بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت آدم کو یاد آیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے التجا کی، کئی بار الہا میں آپ کے اس بندے کے طوفیل، اس بندے کے وسیلے سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جس کا نام محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تو نے یہ کیسے جانا، تو نے کیسے جانا کہ محمد کا نام میرے نام کے ساتھ ہے؟ ابھی تو میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، ابھی تو اس کو وجود بھی نہیں بخشا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ ایک بار الہا جب تو نے میرے اندر اپنی روح پھونکی اور جب میرے اندر روح پھونک دی گئی، میں کھڑا ہوا، جب میں بیٹھا ہوا تو سیدھی میری نظر تیرے عرش کے پائے پر پڑی اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ محمد نے سمجھ گیا کہ محمد بہت اونچے مقام والے آدمی ہیں، اس کے تذکرہ طوفیل میں تجھ سے اور اس کے وسیلے سے اور اس کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے بار الہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تو نے صحیح سمجھا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، تو نے اس کے وسیلے سے دعا کی ہے جہاں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی ہمیں مل گئے، لیکن اس نبی کی قدر نہیں۔ اتنے بڑے نبی مل گئے جس کی سب سے پہلی توبہ اسی نبی کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اوپر نہیں دیکھا، 200 سال تک روتے رہے۔ جو آدمی 200 سال تک روتا رہا اس کی دعا قبول نہ ہوئی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اس محمد کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ معاف کر دے، اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ ذرا سوچے کتنا بڑا نبی ہمیں ملا ہے، لیکن اس نبی کی قدر ہمیں نہیں، نبی کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو نئے مسلمان ہیں، کیسے نئے مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں مانگ نہیں پڑتی، میرے نبی کی مانگ درمیان میں تھی، انہوں نے جب مانگ نہیں پڑی تو بلیڈ سے پورا کا پورا یہاں چھیڑ گیا۔ یہ حیدرآباد کا واقعہ ہے، نیو مسلم جو فورن کنٹری سے آیا ہوا تھا، لیکن اس کی مانگ نہیں پڑ رہی تھی، رات کو وہ اٹھا اور اب بلیڈ سے اس نے اپنی درمیان کا جو سر ہے، جو چمڑی ہے، اس کو کاٹ دیا، اس کو چھیل دیا۔ اچانک ایک چیخ نکلی اس کے منہ سے، تو امیر سب اٹھ کر آئے کہ کیا ہوا، کون ہے؟ لائٹ جلا کر دیکھا تو اس کے سر سے خون بہ رہا تھا، پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟
کہا کہ کئی مہینوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی مانگ درمیان میں تھی، میری مانگ بھی درمیان میں ہو جائے، لیکن میری مانگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تو میں اٹھا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ مانگ درمیان میں رکھ کے رہوں گا اور درمیان میں مانگ پار کے رہوں گا۔ چنانچہ میں نے بلیڈ سے اس کو چیر دیا تاکہ میری مانگ درمیان سے پڑنا شروع ہو جائے، اور درمیان میں چیرنے کی وجہ سے میرے بال اگے نہیں۔ ذرا سوچے، ان نیو مسلموں سے پوچھے، ہمیں تو ماں کے پیٹ سے ایمان مل گیا اور ماں کے پیٹ سے ہی نبی کی امتی کا پروانہ مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ قدم قدم کے اوپر اس کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، قدم قدم پر اس کی سنتوں کو پسے پوچھ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے سے لے کر قیامت تک کے لیے جوڑ دیا ہے۔ ذرا کبھی اذان کی طرف غور کیا؟ شاید تم نے اتنا سنا ہوگا کہ ہمارے گودرے میں اذان ہوتی ہے، جامع مسجد میں اذان ہوئی، فیض عام میں اذان ہوئی، نہیں، ذرا اذان کی تاریخ کے اوپر، اذان کے سفر کے اوپر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ کیسے جوڑا ہے۔ سورج سب سے پہلے اگتا ہے سیلبز انڈونیشیا میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، 25 کروڑ کی وہاں آبادی، اور گنجان علاقے وہاں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے جزیرے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورج اگتا ہے ہمارا سورج، یہ جو سورج اگتا ہے سب سے پہلے سیلبز انڈونیشیا میں ایک ٹاپو ہے، اس میں اگتا ہے، اور جب وہاں 5:30 بجے ہوتے ہیں تو ہندوستان میں اس وقت 2:30 بجے ہوتے ہیں۔ وہاں سے اذان شروع ہو جاتی ہے اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اذان شروع ہو جاتی ہے اور ہم 2:30 بجے میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں، اور وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اذان کے اندر جو یہ کلمات بلند ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی گواہی کے ساتھ نبی کی گواہی کو شامل کر دیا، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے، سیلبز سے شروع ہوتے جاوا کے اندر آتا ہے۔ جاوا ایک کیپٹل ہے انڈونیشیا کا، اور جب جاوا تک پہنچتا ہے تو آدھے گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ وہ بستیوں کو چیرتا اور دیہاتوں کو چیرتا، جیسے یہاں سے اذان ہونا شروع ہو تو یہاں سے چلتے پپلوز سے جاتے ہوئے اور آگے جاتے ہوئے داہود، تو اس طرح یہ سفر ہوتا ہے اذان کا۔ تو سیلبز سے نکلتے جب جاوا پہنچتا ہے تو آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر 3 بجے ہوتے ہیں، اور جاوا سے ہوتے یہ سماٹرا جب پہنچتا ہے تو آدھا گھنٹہ اور ہو جاتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں 3:30 بجے ہوتے ہیں، اور پھر وہ چلتے افغانستان پہنچتا ہے۔ افغانستان تو 1.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اس وقت ہندوستان میں 4 بجے ہوتے ہیں، اور پھر چلتے جب ڈھاکہ میں پہنچتی ہے اذان کا سفر، چلتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آواز پہنچتے جب ڈھاکہ میں پہنچتی ہے تو اس وقت ڈھاکہ میں 4 بجے ہوتے ہیں، ہندوستان میں 4:30 بجے ہوتے ہیں، اور جب یہ سفر ہوتے کلکتہ پہنچتی ہے تو ہندوستان میں 5 بجے ہوتے ہیں، اور کلکتہ سے پھر اذان شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کا اور اللہ کا نام شروع ہو جاتا ہے اعلان کے ساتھ، اور پھر وہ سری نگر اور کشمیر تک پہنچتی ہے تو وہ آدھا گھنٹہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ چلتے اس کا سفر کرتے جب ہمارے گجرات میں پہنچتی ہے تو اور آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، یعنی 6 بجے ہوتے ہیں، 6 بجے ہماری اذان شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ سفر ہوتے پھر ہندوستان سے نکل کر پھر وہ ہوتے بغداد پہنچتی ہے، مسقط پہنچتی ہے، اور مسقط سے لے کر سعودی عربیہ پہنچتی ہے تو 2.5 گھنٹہ ہو جاتے ہیں، 2.5 گھنٹہ کا یہ سفر سعودی عربیہ پہنچتے، اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے اسکندریہ اور سودان سے ہوتے ہوئے لیبیا، اور لیبیا سے ہوتے 8 گھنٹے ہو جاتا ہے افریقہ کے ملکوں میں پہنچتے 8 گھنٹے، کہ صبح سے یہ اذان چلی تھی تو وہاں 8 گھنٹے میں پہنچتی ہے، یعنی وہاں جب فجر ہوتی ہے، افریقہ کے ملکوں کے اندر جب فجر ہوتی ہے تو انڈونیشیا کے اندر 8 گھنٹے ہو جاتی ہے، یعنی شام کے 4 بجے ہو جاتی ہے، 4 بج جاتے ہیں، اور وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو یہاں فجر کی اذانیں پوری بھی نہیں ہوئی اور ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور افریقہ کے ملکوں میں جو اذان گونجتے پوری ہوتی ہے تو امریکہ کے اندر فجر کی اذان ہوتی ہے۔
فجر کی اذان ہوتی ہے، اور یہاں انڈونیشیا کے اندر اور ہمارے انڈیا کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر یہ ظہر کی اذانیں اور عصر کی اذانیں اور مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ نام بند نہیں ہوتا۔ چرچے ہوتے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اذانوں کی آواز ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت پکارا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی قدر کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، توبہ قبول کی۔ اس پر سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کتنے نرم دل والے، اللہ تعالیٰ کتنے نرم ہیں، کتنا رحم کرنے والے ہیں، کہ جب اس سے گرا کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں بندوں کو ایک اعلان ہے کہ میرے بندوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گناہ مشرق سے مغرب تک ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گناہ نے پوری دنیا کو بھر دیا ہے، کوئی گناہ کی ضرورت ہے نہیں، تمہارے گناہوں کی بارڈر ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک ہے، تمہارے گناہوں کی بارڈر ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک ہے، لیکن میری رحمت کے تو کوئی بارڈر نہیں ہے، میری رحمت کی تو کوئی بارڈر نہیں ہے۔ تم ایک مرتبہ آ کر مجھے کہہ دو اے باری الہ مجھے معاف کر دے، میں اسی وقت معاف کر دوں گا۔ ایک بچھڑا ہوا بیٹا، ایک لوتا بیٹا ماں کا ہو، وہ بچھڑ گیا ہو، کئی گم ہو گیا ہو، اور کئی سالوں کے بعد جب وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کتنا خوش ہوتی ہے ماں، اس سے بھی زیادہ ایک بچھڑا ہوا بندہ اور ایک گنہگار بندہ اللہ کی دربار میں آ کر کہتا ہے باری الہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور آسمانوں پر چراغا کرا دیتے ہیں، اور یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ لائٹنگ کیسی ہے، یہ چراغا کیسے ہیں، یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے آج مجھ سے صلح کر لی ہے۔ چراغا تو ہم کو کرنا چاہیے کہ ہماری صلح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر چراغا کر رہے ہیں، اور فرشتے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ یہ ہمارا اللہ ہے، اتنا پیارا ہمارا اللہ ہے، اتنا رحم والا ہمارا اللہ ہے، اتنا کرم والا ہمارا اللہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے یک لوٹا ماں کا بیٹا، وہ ماں کو کہتا ہے کہ اماں جان، امی، وہ کہتی ہے ہاں بیٹا۔ دوسری مرتبہ جب پکار کر کہتا ہے کہ امی، وہ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ امی، تو ذرا کڑک آواز میں کہتی ہے کیا ہے تجھے؟ جب وہ چوتھی مرتبہ کہتا ہے کہ امی، تو غصے ہو جاتی ہے، کبھی مارنے بھی لگ جاتی ہے اور کہتی ہے پڑے ہٹ جا، یہاں سے ہٹ جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا اللہ 70 مرتبہ تم کہو کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، وہ اللہ کہتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کیوں آیا ہے؟ جب بندہ نکلتا ہے میں جاتا ہوں مسجد میں، توبہ کروں گا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، آج اللہ کو مناؤں گا، آج اللہ سے معافی مانگوں گا، دنیا والوں کو راضی کر کے دیکھ لیا، آج اللہ کو راضی کر کے دیکھوں گا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ مسجد کے دروازے روایتوں میں آتا ہے، اللہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ کھول کر کھڑا رہتا ہے کہ آجا میرے بندے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا میرا بندہ میرے دربار میں آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ سے معافی چاہو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم یہ گناہ کرتے ہیں تو آسمان بھی کہتا ہے باری الہ ہمیں اجازت دے دے ہم ان پر برس جائیں، ان پر طوفان برسا دے، ہم ان پر پتھر برسا دے، اور یہ سمندر کہتا ہے باری الہ مجھے اجازت دے دے ایک موج میں سب کو ختم کر کے رکھ دوں۔ یہ بڑی بڑی موجیں جو پورے جنگلوں کو طوفان کی طرف بہا لے جاتی ہے، وہ انسانوں کو کیوں کر بہا نہیں لے جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتے یہ پہاڑ، اے باری الہ ہمیں اجازت دے دیں ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو بیچ کر رکھ دیں۔ کبھی زمین کہتی ہے اے اللہ ذرا میں کروٹ لے لوں، ذرا میں بھوچال مچا دوں، میں ان کو ختم کر دوں، برباد کر دوں، اے اللہ ہمیں اجازت دے دے۔ اللہ اجازت نہیں دیتا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اجازت دے دے اور ان پر عذاب کا کوڑا برسا دوں۔ اللہ کہتا ہے اپنی اوقات میں رہو، اپنے آپ میں رہو، خاموش رہو۔ اگر ان بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے تو پھر تباہ کر دو، اور اگر ان بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ وہ کل نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مجھ سے توبہ کریں گے۔ صبح کا بھٹکا ہوا جب شام کو آ جائے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، کبھی رات میں بھی توبہ کر لیں گے، کبھی دین میں بھی توبہ کر لیں گے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور ایک گنڈوں کی جماعت جا رہی تھی، ایک گنڈوں کا لشکر، ڈاکوؤں کا لشکر نکلا، اور انہوں نے کہا کہ فلانے گاؤں میں جا کر اور فلانے شہر میں جا کر فلانے آدمی کی کوٹھی پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ ان کا سردار بھی ان کے ساتھ چلے، لمبا سفر ہے، دور کا سفر ہے، راستے میں
धूप बहुत बढ़ गई और सर के ऊपर सूरज आ गया, तो उनके सरदार ने कहा कि जरा हम सुस्ता ले, जरा आराम कर ले, धूप बहुत है, धूप में चला नहीं जाता, जरा हम अपने अपने तौर पर आराम कर लें। हर एक अपने अपने तौर पर अलग अलग जगह जाकर सो गए और उनका सरदार भी एक दरख्त के नीचे आकर सो गया। और सो गया बल्कि यूं कहते हैं कि वो एक दरख्त के नीचे यूं टेक लगाकर बैठा और कुछ सोच रहा था कि कैसे 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 हमला किया जाए, कैसे इन चीजों को लूटा जाए और किस तरह दाखिल हुआ जाए। ये सारे प्लानिंग कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ी जो खजूर का दरख्त था, कि उसने देखा कि कौवा अंदर से आया और एक दाना लिया, फिर ऊपर गया और दाना किसी को खिलाकर आ गया, फिर नीचे आया और फिर नीचे एक दाना लेकर गया और ऊपर किसी चीज को खिलाकर आ गया। वो बार बार कौवे का आना और जाना, दाना ले जाना और दाना खिला देना बार बार देख रहा था। उसको तजस्सुस हुआ कि जरा जाकर देखो ऊपर है क्या, ऊपर है क्या, अल्लाह ने कैसे इंतजाम कर दिया है, कैसे इस कौवे के दिल में डाला। वो चढ़ा, ऊपर जाकर देखता है, क्या देखा कि एक सांप है और वो नाग है, नाग, और वो सांप अंधा है, इसलिए उसको पता चल गया कि ये अंधा है कि जब वो करीब हुआ तो उसको डसा नहीं, उसकी तरफ हमला नहीं किया, क्योंकि उसकी आंखें होती तो वो जरूर हमला करता। वो समझ गया कि ये अंधा सांप है, ये अंधा नाग है, और अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम किया है कि कौवा कौवे का दुश्मन होता है और कौवा सांप का दुश्मन होता है। कौवा कभी भी सांप के पास नहीं आएगा। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने, वो सोचने लगा कि अल्लाह कितना रहीम है, इतना करीम है, कितना करीम है कि एक जानवर जो दुश्मन है उसको वो दाना खिला रहे हैं, तो मैं उसका बंदा हूं, मुझे क्यों नहीं खिलाएगा। नीचे उतरा और वो रोता हुआ अपनी तलवार को तोड़ा और कहा कि मैं तौबा करता हूं। तलवार टूटते हुए देखी, तलवार की आवाज सुनकर सारे उसके डाकू जो शागिर्द थे वो करीब आ गए, उसके एतराम में जमा हो गए और कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ और ये तलवार क्यों तोड़ी। कहने लगा कि अब तुम मेरे पास से जाओ, तुम्हें डाका डालना हो तो डालो, तुम्हें गुंडागिरी करनी हो तो करो, तुम्हें कत्ल करना हो तो करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैंने अल्लाह से तौबा की है, मैं अल्लाह को मनाऊंगा, अब अल्लाह को राजी करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो उन डाकुओं ने कहा कि हमारे सरदार, जब भी आपने हमें कहा कि गुनाह करो, हमने गुनाह किया, जब भी आपने कहा फला जगह जाकर कत्ल करो, हमने फला को कत्ल किया, तुमने कहा कि फलाने शहर जाकर डाका डालना है, हमने डाका डाला, जब भी आपने कहा गुनाह करना है, हमने गुनाह किया। आज आप कह दीजिए कि नेकी का काम कर लीजिए, जब तुम्हारी गुनहगारी में इत्तिबा की है तो तुम्हारी नेकूकारी में क्यों इत्तिबा नहीं करेंगे। आप खाली इशारा तो कीजिए। इन्होंने कहा कि फिर अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। सबने एक दूसरे को गले से लगाया और खूब रोए, अल्लाह से माफी मांगी और फिर वहां से निकले और पहुंचे बगदाद। फिर आपस में मशवरा किया कि अब कहां जाना है, घर जाना है, फिर कहां जाना है। कहा कि अब घर नहीं जाएंगे, अब बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे, मस्जिद हरम में जाएंगे। अल्लाह ताला ने जब इन्होंने हराम काम को छोड़ा तो उनके दिमाग में डाला कि मस्जिद हराम में जाना है। चुनांचे वो लोग निकले और जो उनके ऊपर कपड़े थे वो लूट खसोट के कपड़े थे, वो हराम के कपड़े थे। इन्हीं सोच में थे कि इन कपड़ों का क्या किया जाए, हमारे पास तो हलाल रुपया कुछ नहीं, चले अल्लाह कोई बंदोबस्त करेगा। चुनांचे वो निकले और बगदाद की गली से वो जा रहे थे। एक बुढ़िया ने आवाज लगाई कि ओ बिन्यामीन इधर आओ, ओ बिन्यामीन इधर आओ। तो एकदम से उसने चौंक कर उस बुढ़िया की तरफ देखा कि मैं तो कभी बगदाद में आया नहीं, कभी इस गली से गुजरा नहीं, इस बुढ़िया ने मुझे देखा नहीं, मैं उस बुढ़िया को जानता नहीं, फिर ये नाम मेरा कैसे जानती और मुझे क्यों बुला रही है। चुनांचे वो करीब हुए और कहा कि अम्मा मेरा नाम तुम कैसे जानते हो। तो वो कहने लगी कि 3 रोज से मुझे ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे और कह रहे हैं कि मेरा एक अल्लाह का वली इस तेरे गली से गुजरेगा, उसका नाम बिन्यामीन है, जब वो यहां से गुजरे तो तेरा बेटा जो मर गया है उसके कपड़े उसको दे देना। देखिए अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना करीम है कि अभी तौबा की और अभी वली बना दिया, अभी तौबा की अभी वली बना दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज अल्लाह के सामने तौबा करके उठना है। कोई शख्स ऐसा ना हो कि जामा मस्जिद से बाहर निकला और उसने तौबा न की हो। आज हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, आज हमारा अल्लाह हमसे राजी हो और फरिश्तों में ऐलान कर रहा हो कि देखो ये जामे मस्जिद से निकलने वालों को देखो, मैंने एक एक की मग़फ़िरत कर दी है, मैंने एक एक की तौबा कर ली है, ये सारे लोगों ने मुझसे सुलह की है, तुम गवाह रहो, मैंने हर एक को माफ कर दिया। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, अल्लाह ताला ने इनको माफ फरमा दिया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। जब उनकी तौबा कबूल हो गई तो अब उनके पास दूसरे जानवर आने लगे मुबारकबादी देने के लिए। नुज़ातुल मजालिस में लिखा है कि सबसे पहले 4 जानवर उनके पास आए। एक तो हिरन को उनके एक पत्ता, उनके पास जो इंजीर का था वो पत्ता खिला दिया।
ریشم کا کیڑا بھی مبارکبادی دینے کے لیے آیا، وہ پتا بھی ان کو کھلا دیا، اور شہد کی مکھی آئی تو شہد کی مکھی کو ایک پتا کھلا دیا، اور نیل گائے آئی تو اس کو بھی کھلا دیا۔ ہرن کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، خوشبو کا ناپا۔ ریشم کے کیڑے کے اندر ریشم اللہ نے پیدا کر دیا اس جنت کے درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے، اور شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد پیدا کر دیا، اور گائے کے اندر نیل گائے جو جنگلی گائے ہوتی ہیں اور یہ سمندری گائے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انبر پیدا کر دیا جو خوشبودار ہوتا ہے۔ بہرحال روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ سارے جانور حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے اور سارے جانور ان کے پاس آتے تھے اور مبارکبادی دیتے تھے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ہرنوں کی ایک جماعت آئی، ہرنوں کی جو جماعت آئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئے، ہم آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے بہت بہت خوش ہوئے، ان کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ان کے اندر نافا پیدا ہو گیا، ان کی ناف کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ ایسی خوشبو ہوتی ہے، کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ ہرن کی جو ناف ہوتی ہے ڈوٹی کے اندر ایسی خوشبو اللہ نے پیدا کی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ جنگل میں پڑ جاتا ہے تو پورا جنگل مہک جاتا ہے، اور نہ معلوم کتنے ہزاروں روپے کتنے لاکھوں روپے کا ایک تولہ ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے، کسی کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں، اگر آتا ہے تو کتنے لاکھوں روپے کا خالی ایک تولہ ملتا ہے۔ ذرا سوچے کہ اس کا ایک قطرہ جنگل میں پڑ جاتا ہے تو پورا جنگل مہک جاتا ہے، تو وہ خوشبو کیسی ہوگی؟ دنیا کی فیکٹریوں میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ کتنی رہتی ہے؟ ایک دن، آدھی گھنٹہ، 2 منٹ، 4 منٹ، 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے، پھر کہاں رہتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی فیکٹری کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کارخانے کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے کئی مہینوں تک وہ خوشبو چلتی ہے۔ بہرحال بہت سی مرتبہ تو کپڑے دھو بھی دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کے اندر خوشبو آتی ہے۔ بہرحال وہ ہرنی کے بچے، وہ ہرنی کی جو جماعت نکل گئی، دوسری ہرنی کی جماعت ان کو سامنے ملی۔ یہ نزہۃ المجالس میں یہ بات لکھی ہے، اور بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ حضرت آدم کے واقعے میں بعض چیزیں اسرائیلی ہوتی ہیں، یعنی اسرائیلی کا مطلب توریت سے، انجیل سے نکالی ہوتی ہے، اور انجیل کے متعلق تو بات ظاہر ہے کہ اس میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں، بعض باتیں غلط ہیں، اس لیے ہم ہر بات کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، ہر بات کو ہم صحیح بھی نہیں کہہ سکتے۔ صحیح کہیں وہ تب بھی تکلیف، نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، صحیح کہیں تب بھی تکلیف کیوں ہو سکتا ہے غلط ہو، اور غلط کہیں تب بھی تکلیف ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ بہرحال توریت کے اندر ایسا ہی ہے۔ بہرحال نزہۃ المجالس میں لکھا ہے علامہ عبد الرحمن صفوی نے کہ وہ ہرن کی جماعت نکلی تو سامنے دوسری ہرن کی جماعت پہنچی، کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور آپ کے اندر اتنی خوشبو کہاں سے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، ہم نے ان کو مبارکبادی دی، توبہ کی، اور انہوں نے ہمارے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دے دی۔ وہ دوسری جماعت کہنے لگی ہرن کی ہم بھی جائیں گے۔ وہ پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے بدنوں پر بھی ہاتھ پھیرا، پھر وہ لوٹ کر آئے، لیکن ان کے اندر خوشبو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، دوسری وہ جو پہلی جماعت گئی تھی ہرنوں کی، ان سے کہا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر زبان تھی، جیسے آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ بہت سارے جانور بولتے تھے، تو انہوں نے کہا ہرنوں کی جماعت کو کہ ہمارے اندر تو خوشبو پیدا نہیں ہوئی، تمہارے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکبادی دینے گئے تھے، ہماری نیت نیکی کی تھی، ہمارا اخلاص تھا، ہماری نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے نیت کی اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور تمہاری نیت غلط تھی، تمہاری نیت میں لالچ تھی، تم نے یہ سوچا کہ چلو ہم جائیں گے تو ہمارے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی، تمہاری مبارکبادی دینے کی اور نیکی کی نیت نہیں تھی، اس لیے تمہارے اندر تمہاری اخلاق کی خرابی کی وجہ سے تمہارے اندر یہ نعمت پیدا نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اخلاق کے متعلق آئندہ کل اگلی بات سبحان اللہ۔